الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بل كافرون هم الظالمون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک
ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے مہینے میں ہم نے تیسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے 253، اس پر 2 خطبات جمعہ میں بات کی تھی۔ انبیاء کرام اور پھر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے وقت کن چیزوں کا اور کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج جو آیت ہماری موضوع بحث ہے یا موضوع گفتگو ہے، اس میں رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اور قرآن پاک میں ایسی 90 آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، ان سے ایک مرتبہ ان کے احباب نے، دوستوں نے درخواست کی کہ آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور اللہ نے آپ کو شریعت کے احکام میں بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے، ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پر جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یوں تو پورا قرآن پاک ایک ایک حرف باعث برکت ہے، باعث ہدایت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ روٹین میں معمول بنا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور پھر قرآن میں جو آیات ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو۔ کیوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ایماندار بندوں سے خطاب فرمایا ہے، صرف اپنوں سے بات کی ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت تھی، چنانچہ اس پر ہمارے ایک استاد جو مدینہ یونیورسٹی میں بہت عرصہ تک استاد رہے اور پھر مسجد نبوی میں 50 سال کے لگ بھگ وہ درس دیتے رہے، ابھی چند سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شیخ ابو بکر جابر الجزائری، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اور یہ آیات 90 یا ایھا الذین آمنو والی الگ کر کے تھوڑی تھوڑی تفسیر دے دی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو حکم ہے ہمیں، اس پر میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے مومن بندو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب
لا بیع فیہ ولا خلہ، کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکے گی، کوئی دوست یار بھی کام نہیں آئے گا، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ سادہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اب جتنی لمبی چاہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن چند بنیادی نکات یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی بھی گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں نہ آئیں کہ یہ میرے زور بازو کی کمائی ہے، یہ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میرا اتنا تجربہ ہے، میری اتنی محنت ہے، تب مجھے یہ ملا۔ اچھا، کچھ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جی، سیلف میڈ۔ سیلف میڈ کا مطلب جس نے اپنے آپ کو خود بنایا، اور اس کا استعمال وہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس بندے نے زیرو سے کام شروع کیا ہو، کوئی محنت، مشقت، مزدوری، کاروبار، کچھ بھی، اس کو کسی دوست، پڑوسی، رشتہ دار کہیں سے کوئی سپورٹ نہ ملی ہو، اور اس نے جو محنت کی اور اس سے وہ ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا، تو اس کو وہ کہتے ہیں جی سیلف میڈ۔ یہ جملہ جو ہے بڑا محل نظر ہے۔ انسان کیا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں یہ اپنی کمزوریوں کو تو دیکھو۔ یہ ہاتھ، پاؤں، دماغ، سوچنے کی صلاحیت، پلاننگ، پالیسی میکنگ، پھر آپ کا ایک ایک عضو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں یا ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ اس رب نے دیے۔ انہی کو استعمال کر کے آپ نے کوئی محنت کی، کوئی کام کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ مال مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، تو اب آپ کہیں سیلف میڈ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے اس موقع پر یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو شخص بھی جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ ایک صحابی رسول بڑی جرت کر کے یہ بات پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ بھی 24 گھنٹے آپ عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تبلیغ میں، اللہ کی اطاعت میں، اس میں رہتے ہیں، آپ بھی اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اپنے اعمال پہ نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی، پرہیزگار اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صلاحیتوں میں، مہارتوں میں، بصیرت میں، عقل مندی میں، پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں، پالیسی میکنگ میں، دور اندیشی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اگر ہے تو اللہ ہی ہے۔
اتنی بڑی ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ جنت میں میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ اب جو آپ نے فرمایا اس کے پیچھے بات یہی سمجھ میں آئی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر بندہ عبادت کرتا ہے، یہی ہاتھ پاؤں استعمال کرتا ہے نا، یہ کہاں سے لیے؟ یہ اللہ نے دیے۔ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کہاں سے لیا؟ اللہ نے دیا۔ اور کوئی بھی صلاحیت خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، کہاں سے لی؟ اللہ نے دی۔ اللہ کی دی ہوئی چیز استعمال کر کے آپ نے کچھ کیا تو کیا تیر مارا؟ کچھ اپنے پاس سے کرتے نا، پھر بات تھی۔ یہ تو ساری اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں۔ اب آئیے، جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم یہاں دیا گیا، اس پر تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ دولت ہو، عہدہ ہو، کوئی اور صلاحیت ہو، کبھی بندہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے کہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال ہے، بالکل نہیں۔ عاجزی، انکساری اور اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تو نے مجھے دے، میرے بس میں نہیں تھا، یہ تو نے مجھے دے دیا، میں کیا کر سکتا تھا۔ دوسری بات، اگلا نقطہ، اب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بات ہے، یا واجب زکوٰۃ ہوتی ہے یا پھر نفلی صدقہ خیرات آپ جس کو کہتے ہیں۔ جو واجب زکوٰۃ ہے 2.5%، 40واں حصہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں یہ پورا نصاب اور یہ تفصیلات اس طرح سے فرض ہوئیں۔ ویسے زکوٰۃ شروع سے چلی آ رہی ہے، عبادت، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنی مخلوق ہی کی بھلائی کے لیے، انہی کی فیور میں، انہی کی سہولت کے لیے کچھ احکام تبدیل کیے۔ تو زکوٰۃ پہلے بھی تھی، لیکن کیا تھی اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ اس وقت جو ہے یہ جو ہمارے پاس 40واں حصہ یا 2.5%، 2.5% جس کو آپ کہتے ہیں، اسی طرح سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، زمین کی پیداوار، عشر، نصف عشر، زمین کے اندر سے کوئی خزانہ نکلے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا نصاب ہجرت کے دوسرے سال۔ اور یہ جو فرض ہے نا، جس کو آپ زکوٰۃ کا لفظ کہتے ہیں، یہ آپ اس کو مطلب بالکل سادہ انداز میں اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی میں بہت غریب مسکین آدمی ہوں، میری کچھ ضروریات آ گئی ہیں، اور میں نے ایک صاحب سے بات کی ہے، وہ مجھے ہیلپ آؤٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بینک اکاؤنٹ نمبر مانگ رہے ہیں۔ اب میرا تو بینک میں اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، تو آپ مہربانی کریں کہ آپ مجھے اپنا بینک کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں ان کو پاس آن کر دوں گا تو وہ اس میں پیسے بھیج دیں گے۔ اب آپ نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، چلو اسی بہانے میں کسی کام آ جاؤں گا آپ کے۔ آپ نے اس کو اپنا بینک کا اکاؤنٹ نمبر دیا، اس نے آگے اس اہل خیر کو دے دیا، انہوں نے اس اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے بھیج دیا۔ اب یہ 1,00,000 روپیہ آیا آپ کے اکاؤنٹ میں ہے،
لیکن آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے کسی اور شخص کی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ پیسے 1,00,000 روپیہ اکاؤنٹ سے نکلوائیں اور پورے پیسے اس شخص کو دے دیں جس نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اکاؤنٹ نمبر دیں، مجھے ایک بندہ مدد دینا چاہتا ہے تو میں اس کو دوں گا، وہ پیسے بھیجے گا۔ آئے آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن آپ مالک نہیں ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کے نہیں ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آیا ہے، میں نے نکال کے آگے دے دینا ہے۔ فرض زکوٰۃ اب اس سے زیادہ آسان الفاظ نہیں ہو سکتے۔ جو باقی مال ہے، صدقہ خیرات جس کو آپ کہتے ہیں، 40واں حصہ تو فرض تھا، وہ آپ نے ادا کیا۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کے لیے مساجد، مدارس، رفائی ادارے، راستہ بنانا، کسی کو پانی فراہم کر دینا میٹھا، کسی کا علاج کروا دینا، کسی کو لباس دے دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ سب جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی دل میں فخر غرور نہ آئے، اور دیتے وقت کبھی اس بندے پر احسان نہ کریں۔ آگے ساری آیات آ رہی ہیں کہ اپنا صدقہ خیرات ضائع نہ کر دینا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالاذی، جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہتے ہو نا کہ بکری نے دودھ تو دیا لیکن مینگنیاں ڈال دی۔ اب مینگنیوں والا دودھ کون پیے گا؟ کون اس کی چائے پکائے گا؟ وہ گلی میں پھینکے گا۔ دودھ دیا لیکن مینگنیاں ڈال دی۔ بہت سارے لوگ شریعت کے ان آداب کو نہ جانتے ہوئے یا بس شیطان کا بہکاوا، کوتاہی اور اپنی نیکی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جس غریب مسکین کو مدد دی اس پر احسان مت کریں، اس کے ساتھ رویہ اپنا نرم رکھیں۔ چند کوڑیاں آپ نے دے دیں، اللہ کسی اور سے کروا سکتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، رب کا شکر ادا کریں، اور وہ جو غریب آدمی آپ کے ہاتھ سے پیسے وصول کر رہا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ آپ کی نیکی کی پوری ایک چین ہے نا، اس میں وہ آیا۔ اور اس کے بعد کبھی بھی اپنی اس وجہ سے اس کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی ڈیلنگ اپنی بالکل نہیں، پہلے سے زیادہ اچھی رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کے دل میں کبھی یہ بات نہ جائے کہ اس نے فلاں موقع پر میری مدد کی تھی اس لیے مجھے، اور ہم کئی کام اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا فلاں کا مجھے کر لینا، یہ کرنا، مفت میں۔ اب اگر یہ فقہا کے پاس چلا جائے آپ کا کیس تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا، نیکی الگ ضائع۔ لہذا جس غریب مسکین کو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، انسلٹ نہ ہونے دیں اس کی۔ بالکل اسی طرح مساجد، مدارس، رفائی اداروں میں آپ خرچ کرتے ہیں، یہاں بھی آپ کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آڈٹ آپ کا حق ہے، احتساب آپ کا حق ہے، پوچھ لینا آپ کا حق ہے کہ کہیں کرپشن نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پھر مسائل آتے ہیں۔ لیکن پھر اس مسجد کی انتظامیہ کو، مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے مؤذن کو، مسجد کے
ان کو آپ اپنا ملازم سمجھنے لگ جائیں اور ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کچھ اور ہونے لگ جائے، یہ بھی وہی ہے جو اپنی نیکی ضائع کر رہا ہے۔ آپ شکر گزار ہوں کہ آپ کا وہاں پر لگا۔ اب یہاں تو معاملات ہی الٹ ہو گئے، خود مسجد والے بیچارے، اداروں والے اپیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپیل کریں تب بھی ان کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو موقع دیا، آپ کو مصرف بتایا کہ یہاں کچھ ضرورت ہے، اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہے وہ خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ اچھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، سبحان اللہ، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی نہ سوچیں کہ میں غریب آدمی ہوں، میں تو صرف 10 روپے ہی دے سکتا ہوں اس کو، 10 روپے سے اس کا کیا بنے گا، لہذا کیا ضرورت ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا۔ دنیا دار لوگ جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ 10 کروڑ دینے والے کا ریجیکٹ کر دیتا ہے اور 10 روپے دینے والے کا قبول کر لیتا ہے۔ وہ کھرب پتی تھا، اس کا آٹے میں نمک بھی نہیں، اس کے لیے 10 کروڑ۔ یہ بیچارہ اس کی اپنی تنخواہ 15-20 ہزار روپے اس میں سے نکال کے دے رہا ہے۔ دوسری بات، وہ ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے کچھ اور آبجیکٹو سامنے رکھ کر دے رہا ہے، اور یہ صرف اللہ کی خاطر چھپا کے دے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کوالٹی، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آگ سے بچو، جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا آدھا دانہ ہی دینا پڑے اس سے۔ یعنی صدقہ جو ہے یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ یہ آپ کو آخرت میں بھی جہنم سے بچانے والا۔ اب کسی نے اس کا ترجمہ کیا کھجور کا آدھا دانہ، کسی نے کہا کہ وہ جو ایک لکیر سی ہوتی ہے کھجور کے اوپر سے چھلکا اتارے اندر جو گٹھلی ہے، اس کے اندر ایک دھاگا نما ایک جھلی سی ہوتی ہے، اس کو آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کھجور کا آدھا دانہ خود کھاتے ہیں، آدھا کسی اور کو صدقہ کر دیتے ہیں، تو وہ 2-4 گھنٹے گزار لو، یا کھجور کھا لی لیکن ابھی وہ اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تھوڑی دیر چوسنے کے لیے اس کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف صدقہ خیرات میں نہیں، باقی نیکیوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھنا۔ آپ کو موقع مل رہا ہے، اس کو اویل کریں۔ ممکن ہے اللہ کو یہی پسند آ جائے، بیڑا پار۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر جرت نہ کرنا کہ کر گزرو، کہ اگر اللہ نے اسی پر پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا۔ نیکی کو بھی حقیر نہ جانے کہ چھوڑ دیں، اور گناہ کو بھی حقیر نہ جانیں کہ آپ کر گزریں۔ چھوٹا گناہ، لوگ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا، شیطان کا بہکاوا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لو یہاں دنیا میں، کہ جب نہ تمہارا اس وقت کوئی لین دین، کہو دنیا میں تو نہیں دے سکتا، اب دینے کے لیے تیار ہوں، نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اچھا، اب وہ دن آنے سے پہلے پہلے، وہ دن کب ہے؟ موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو ہی بندے کی موت وارد ہوتی ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، حساب و کتاب شروع۔
بلکہ روح قبض ہونے سے پہلے جو فرشتوں کا رویہ، وہ حدیث مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، نیک آدمی کی روح فرشتے کیسے قبض کرتے ہیں، اور بدکار جس پر اللہ ناراض ہے اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، بڑی مشہور ہے، سب نے سنی ہوئی ہے۔ تو فرشتوں کا جو بیہیویئر ہے اور ٹریٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ چینج ہو گیا نا، وہیں سے شروع ہو گیا معاملہ۔ اب کسی شخص کو نہیں پتا میری موت کب ہے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں یہاں مسجد سے ابھی 2 رکعتیں پڑھ کے گھر تک پہنچوں گا، نہیں پتا کسی کو، کوئی گارنٹی، کوئی یقین نہیں۔ اور کراچی والوں کو تو اور اچھی طرح پتا ہے، اب چند سالوں سے حالات بہتر ہو گئے، ورنہ پیچھے اگر جائیں تو کیا حال تھا۔ تو بہرحال اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی تمہاری موت آ جائے، جو وقت تمہیں ملا ہے غنیمت جانو، جو صلاحیتیں ملی ہیں غنیمت جانو، جو رزق ملا ہے غنیمت جانو، جو تمہارے پاس مہارتیں ہیں غنیمت جانو، اور ان کو صحیح استعمال کرو۔ یہ شکر گزاری بھی ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا، اور قیامت والے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ صدقہ خیرات کی جو بات ہوئی یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ما نقص صدقۃ من مال، نوٹ کر لو اچھی طرح، نہیں ہو سکتا وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہو وہ کبھی غریب ہو جائے، یہ نبی کا فرمان ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ اب یہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ بھئی 1000 کا نوٹ ہے، آپ نے کھلا کروایا، 100 روپے غریب کو دینا چاہتے ہو، 900 رہ جائے گا، اور نوٹ اگر کھلا ہوا تو پھر تو گیا، یہ شیطان کہتا ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے نہیں، بڑھ جائے گا۔ اب آج ذرا بڑا شوق ہے نا لوگوں کو ریسرچ کا، ایکسپائرمنٹ کرنے کا، پریکٹیکلز کرنے کا، کر لو۔ ایمان تو یہی ہے کہ بس اسی پر یقین کر لو کہ رب نے کہا ہے کم نہیں ہوگا تو کم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مثال دے کے سمجھا دیا سورۃ البقرہ میں، ٹائم اوپر جا رہا ہے میں اس کو سمیٹتا ہوں، کہ آپ زمین میں ایک دانہ کاشت کرتے ہیں، 6 مہینے پیریڈ ہوتا ہے نا فصل کا، وہ دانہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، 6 مہینے کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو آپ کو 700 دانہ تک مل جاتا ہے، وہ پودا، شاخیں، خوشے، 700 دانہ تک، لیکن 6 مہینے تک آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ آپ اسی وقت رزلٹ دیکھنا چاہتے ہو، نہیں ملے گا، انتظار کرو، اللہ کے وعدے پر یقین کرو، اللہ وعدہ نہ توڑے گا نہ بھولے گا، دے گا اللہ، لیکن انتظار کرو۔ یہ مثال دے کے سمجھایا اللہ نے کہ وقتی طور پہ تمہارے پاس سے وہ دانہ چلا گیا تھا، لیکن تم نے میرا حکم مانا، انتظار کیا، اور اس کے بعد تمہیں اتنا ملا۔ اب اس پر بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور کے فتوحات جب سلسلہ شروع ہوا، اور گورنرز اور وہ کیا کرتے تھے، کس انداز سے خرچ کرتے تھے، لیکن آج کے خطبے کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن یہ میری باتیں جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صرف رزق کی بات نہیں کر رہے ہم، جو صلاحیت بھی آپ کے پاس ہے، حتیٰ کہ آپ کا یہ سارا جسم ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ سب اس رب کی دین۔ اللہ اگر واپس لے لے تو ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد صدقہ خیرات کرتے وقت احتیاط کریں کہ آپ یہ نیکی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، اس میرٹ پر کریں، اور اس کی قبولیت کے لیے حلال بھی ہونا چاہیے، چیٹنگ، فراڈ، رشوت کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بتے کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، اور دکھلاوا بھی نہ ہو۔
اور جس کو دے رہے ہیں اس پر احسان بھی نہ کریں، اس کو اذیت بھی نہ پہنچائیں، تو پھر اللہ کے ہاں آدھا کھجور کا دانہ بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔